دنیا حیران تھی کہ امریکہ جو جاتا ہے اور جنگیں لڑتا ہے، کئی کئی سال تک لڑتا ہے، ٹک کر لڑتا ہے، جم کر لڑتا ہے، اس نے ایسا ایران میں کیا دیکھ لیا ہے کہ وہ اب 40ویں دن میں ہی سمٹ گیا ہے، سکڑ گیا ہے، ڈر گیا ہے، ڈیڈ لائنز دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، اپنی دھمکیوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر رہا، اور کہتا ہے کہ میں تمہیں برباد کر دوں گا، سرنڈر کر دو، تو نہ سرنڈر کروا پاتا ہے، نہ برباد کر پاتا ہے۔ ایسا کیا ہو گیا؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 40 دن میں امریکہ کے ساتھ ایران میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے اور اب بار بار مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور سیز فائر کو قائم رکھنے کی بات کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اب میں سیز فائر کے خلاف بالکل بھی نہیں جاؤں گا، اور مجھے بہت زیادہ اس بات کی توقع ہے کہ ہمارے ایران سے جو مذاکرات ہیں وہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ امریکہ اپنے گھٹنوں پر کیوں آ گیا، ایران میں صرف 40 دن کی جنگ نے امریکہ کو کیسے توڑ کر رکھ دیا اور امریکہ کیوں ٹوٹ گیا۔ ایران نے کیا یہ کہ ایران نے ایک بہت کمپریہنسو اسٹریٹجی پہ کام کیا، ایک جامع حکمت عملی پہ کام کیا، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو ہرانا ہے ایک ایسی سپر پاور کو جو آئے گی اور چھا جائے گی اور کھڑی رہے گی، اور اس کی چادر جو جنگ کی ہوگی وہ تنی رہے گی ایران کے اوپر، اور ایران اس کو اتنی آسانی سے اس دفاعی چادر میں چھید نہیں کر سکے گا۔ اس لیے ایران نے غیر معمولی اور ایسی حکمت عملیاں اپنائی ہیں جو غیر روایتی تھیں، اور انہی غیر روایتی اور غیر معمولی مؤثر اور تدبر پر مبنی حکمت عملیوں نے بہت ہی زوردار زخم دیے ہیں، بہت ہی گہرے گھاؤ لگائے ہیں امریکہ کو، اور امریکہ اپنے گھٹنوں پر آ گیا ہے۔ میں کچھ اعداد و شمار پڑھ رہا تھا، اور وہ اعداد و شمار ویسے تو میڈیا میں بیان کیے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران میں $2 ارب روزانہ خرچہ کیا ہے اپنی جنگ پر، اور اس طرح 40 دن کی جنگ کو اگر آپ توڑ لیں تو یہ $80 ارب بنتے ہیں سیدھے سیدھے، جو لاجسٹکس کی بیسس پر ہیں، جو خرچے ہو رہے ہیں، فوجیوں کا خرچہ ہے، فیول کا خرچہ ہے، ایک سے دوسری جگہ جانے کا خرچہ ہے، سمندروں میں چلنے پہ تیرنے کا خرچہ ہے، فضاؤں میں اڑنے کا خرچہ ہے، اس طرح زمین پر اترنے کا خرچہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے خرچے ہیں جو امریکہ کو برداشت کرنے پڑے، اور بہت سے ایسے خرچے ہیں جنہیں امریکہ کبھی بیان ہی نہیں کر پاتا، کیونکہ اس میں اس کی جگ ہنسائی ہے، بے عزتی ہے، اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے کہ تمہارے پاس تم نے یہ بھی اپنا گنوا دیا اور وہ بھی اپنا تباہ کرا دیا اور تمہارے اتنے خرچے ہو گئے۔ یہ تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے کہ ایک سپر پاور کس طرح اتنے ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونے کے بعد اب گھٹنوں پر گر گیا ہے۔ $2 ارب کا جو یہ خرچہ امریکہ روزانہ ایران جنگ پر کر رہا تھا، اس کو اگر آپ توڑنا شروع کریں گے تو آپ کے پاس سامنے جو فگر آئے گی وہ آئے گی $13,000 پر سیکنڈ۔ $13,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے خزانہ لٹایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی جنگ میں، اور اس کو جب آپ لے کر جائیں گے عراق جنگ میں جو 2003 میں شروع ہوئی، 2011 میں ختم ہوئی، 8 سال جاری رہی، تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر فی سیکنڈ جو خرچ آیا تھا وہ تھا $8,000، یعنی $5,000 زیادہ خرچ کیے پر سیکنڈ اس جنگ میں جو صرف 40 دن ابھی تک جاری رہی۔ اس کے بعد سیز فائر ہو گیا ایران کے ساتھ، جبکہ آپ نے جنگ لڑی امریکہ نے 8 سال عراق میں، اور صرف $8,000 پر سیکنڈ اس کے اوپر خرچہ آیا۔ تو اتنی تیزی سے خرچہ کیسے بڑھ گیا ایران کی جنگ میں امریکہ کا؟ اس کو جب آپ پڑھنے جائیں گے، ڈیپ ڈاؤن اس کو لیں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کا نقصان فی سیکنڈ $13,000 اتنی تیزی سے اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چاروں طرف سے مار کھا رہا تھا، فضاؤں میں مار کھا رہا تھا، اس کے تمام فضائی اثاثے جو بڑے بڑے اثاثے تھے وہ $700 ملین، $238 $240 ملین، $100 ملین کے ایک دو چیزیں تھیں جو لائن سے تباہ ہو رہی تھیں، قطار میں لگی ہوئی تھیں، روزانہ کی بنیاد پہ تباہ ہو رہی تھیں، فضاؤں میں تباہ ہو رہی تھیں۔ جو سمندر کی لہروں کے اوپر جو نقصانات ہیں وہ اربوں ڈالر کے ہیں، یعنی جو میزائل حملے جرالڈ آر فورڈ امریکی بحری بیڑے پر ہوئے جو $13 ارب 20 کروڑ کا بحری بیڑا تھا، 4.5 ایکڑ چوڑا، طویل، لمبا تھا، پھیلا ہوا تھا، اس کی وسعت تھی،
4,500 فوجی اس پہ کھڑے رہتے تھے. دنیا کا سب سے بہترین سرویلنس کا نظام تھا, ریڈار کا نظام تھا, دفاعی نظام تھا, انٹرسیپٹرز لگے ہوئے تھے, فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی تھی اس کی بے انتہا زیادہ. اور جب وہ کسی ملک کی طرف چلتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ یہ بحری بیڑا امریکہ کا اس ملک کی طرف چل پڑا ہے, اس ملک کو اب سرنڈر کر دینا چاہیے, جنگ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اس بحری بیڑے کو نہ صرف ایران نے محدود رکھا, خلیج فارس میں داخل نہیں ہونے دیا, بلکہ اس پہ 17 زاویوں سے وار کیے, ایسے وار کیے جو ہر وار کاری تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود آ کے بتایا ٹی وی پہ کہ 17 زاویوں سے ہونے والے جرالڈ آر فورڈ پر جو وار تھے, انہوں نے جرالڈ آر فورڈ کو کچھ ایسا گھائل کیا کہ وہ تباہ ہو گیا اور اس کو واپس آنا پڑا امریکہ کی طرف. کروشیا گیا پہلے وہ, اس کے بعد امریکہ گیا, اب اپنی مرہم پٹی کرا رہا ہے اور کئی سال اب کسی جنگ میں کسی مہم میں نہیں جا سکے گا. ابراہم لنکن ان کا ایک بحری بیڑا تھا, اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر زخمی کر کے واپس بھیج دیا گیا, اس کو بھی ناکارہ کر دیا گیا کئی سال کے لیے, اور اب وہ کئی سال بعد کسی جنگ کا حصہ بن سکے گا. اسی طرح جو وار شپس تھے, جو جنگی جہاز تھے, جو امریکی بحری بیڑوں سے چھوٹے تھے, وہ موجود تھے, ان کو بھی نہیں آنے دیا گیا. ان پہ بھی بہت کاری وار کیے گئے, کچھ ڈرون اٹیکس کیے گئے, ان کو بھی نقصان پہنچایا گیا, اور صاف کر دیا گیا امریکی نیوی کو ان سمندروں سے جو خلیج فارس میں داخل ہو رہے تھے, اور وہاں سے ان کو آنا تھا اور ان کو آبنائے ہرمز کی طرف جانا تھا. اور یہی ایک وجہ ہے جس کو آپ جب کبھی جا کے کراس چیک کریں گے حقائق کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود آبنائے ہرمز کے قریب پھٹک بھی نہیں سکا اور فضائی طور پہ بھی نہیں آ سکا. اور ان کا ایک MQ-4C جو ٹرائٹون تھا, ایک ڈرون $240 ملین کا, وہ 52,000 فٹ کی بلندی پہ صرف سرویلنس کے لیے گیا تھا, اور وہ دیکھنے گیا تھا کہ آبنائے ہرمز کو میں کیسے کنٹرول کر سکتا ہوں. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اوشن کو کور کرتا ہے اس کی آنکھ, یعنی پورے سمندر میں تا حد نگاہ جہاں تک ریڈار کی آنکھ جا سکتی ہے وہاں تک اس کو کور کرتا ہے یہ MQ-4C ٹرائٹون جو ڈرون تھا سرویلنس کا, اور وہ غائب ہو گیا. 52,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آنا شروع ہوا, 9,000 فٹ کی بلندی پر آیا, نارتھ ایسٹ کی طرف مڑا جو ایران کی طرف تھا, اور الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے اس کو اپنے تابع کر کے کچھ ہیکرز نے اپنے پاس بلا لیا اور وہ چلا گیا. ایران آج تک نہیں کہتا کہ اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا یا ایران نے اس کو ہیک کیا اور اس کو بلا لیا, لیکن کہا یہی جا رہا ہے. جو 5th فلیٹ ہے جو بحرین میں تعینات ہے, اس کو جب انویسٹیگیشن کا بتایا تو اس نے کہا کہ ہمیں نہیں ملا, نہ اس کی لاش ملی, نہ اس کے پرزے ملے, نہ اس کے پرخچے ملے, نہ اس کا ملبہ ملا, نہ یہ زندہ حالت میں ملا, نہ مردہ حالت میں ملا, اور ہم نے اس کو کھو دیا. $240 ملین کا ڈرون غائب ہو گیا. $700 ملین کا واکس سیارہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے طور پہ کام کرتا تھا, فضاؤں میں اڑتا تھا, دور تک دیکھتا تھا, سینکڑوں ٹارگٹس کو ایک ساتھ لاک کرتا تھا, سینکڑوں جو فائٹر پلینز تھے اس کو ایک ساتھ کوآرڈینیٹس بھیجتا تھا, وہ بھی تباہ کر دیا گیا, 2 ٹکڑے کر دیا گیا. اسی طرح مشرق وسطی میں امریکہ کے قدم مستقل طور پر اکھاڑ دیے گئے, ان کی تمام بیسز کو تباہ کر دیا گیا. $1 ارب کے 3 بڑے ریڈارز تباہ کر دیے گئے. $500 ملین کے 5 ریڈار مٹی میں مل گئے, برباد ہو گئے. اور اس کے بعد جو اس طرف نیول بیسز کو اڑایا گیا, جو ان کی ایئر بیسز کو اڑایا گیا, اس کا نقصان بالکل الگ ہے, ناقابل تلافی ہے. کوٹ نہیں کیا جا رہا, کہیں بتایا نہیں جا رہا کہ اس میں کتنے فوجی تھے, کتنا سامان تھا, کس قسم کا سامان تھا, اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. کچھ ایسی بلڈنگز میں جہاں پہ شہری بلڈنگز ہی ریزیڈینشل بلڈنگز کہا جا رہا ہے, اس میں جا کے وہ اپنے جب فوجی اڈوں سے بھاگ کر وہاں چھپ گئے فوجی, تو ان بلڈنگز کو مشرق وسطی میں نشانہ بنایا گیا, ان کو تباہ کر دیا گیا. تو امریکہ اپنی ساکھ لٹا بیٹھا, گنوا بیٹھا, اپنے فوجیوں کا عزم توڑوا بیٹھا, اپنے جو فوجی ساز و سامان تھا جس پر اس کو ناز تھا تباہ کروا بیٹھا, اور اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے بتانے کے لیے. نہ سمندر میں وہ اپنی رٹ قائم کر سکتا ہے, نہ فضاؤں میں کی کوئی دھمکی دے سکتا ہے فضا سے آنے کی, نہ کوئی اپنے میزائل وغیرہ چلا سکتا ہے. ایران کا ڈیفنس سسٹم بھی زبردست ہے, فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی بھی بہت زبردست ہے, اور انہوں نے تاک کر مشرق وسطی اور اسرائیل اور امریکہ کو پہ نشانے لگائے, اور ہر نشانہ پہلے سے زیادہ خطرناک تھا. اور پتہ یہ چلا کہ جب ایران کا نقصان کرنے گئے, اصفہان میں اترنے کی کوشش کی گئی, تو وہ وہاں پر بھی فوجی اپنے قدم نہیں رکھ سکے, اور وہاں پر بھی $800 ملین کا نقصان کر گئے. جو امریکی معیشت کو گھاؤ لگے وہ بہت گہرے تھے, انویسٹمنٹ بہت ساری جگہوں سے نکل گئی, اسٹاک مارکیٹ تباہ ہو گئی, جو بہت سی ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹمنٹ تھی اربوں ڈالر کی بلکہ ٹریلینز آف ڈالرز کی, وہ بھی سمٹنا شروع ہو گئی. تو امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گھاؤ جو ابھی ہمیں لگا ہے بلین
बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, और अभी जो घाव लगने वाला है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स पे चला जाएगा। इस जंग को समेटो, इस जंग से भागो, इस जंग से निकलो। ये $13,000 फी सेकंड की रफ्तार से डॉलर को फूंक रही है, आग में फेंक रही है। कोई कामयाबी नहीं मिली, ना अपनाए हुर्मुज़ के करीब हम फटक सके, ना उसे ब्लॉक कर सके, ना उस पर ईरान का कंट्रोल तोड़ सके, ना ईरान में उतर सके, उसका यूरेनियम चुरा सके, यूरेनियम तबाह भी नहीं कर सके। बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोग्राम था वो अभी भी इंटैक्ट है, बरकरार है, महफूज हाथों में है, और अभी भी उस पर काम हो रहा है। अभी भी मिसाइल निकाल कर ईरान चाहे तो चला सकता है। तो हम ईरान का बाल भी बीका नहीं कर सके, उसको अपने घुटनों पे नहीं ला सके। सीज़ फायर की हमें पाबंदी करनी पड़ेगी, वरना ईरान हमें फिर मारेगा, और एक बार फिर $13,000 पर सेकंड की रफ्तार से हम बर्बादी की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नए खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ावी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।